اگر آپ کو اتنی جلدی فیم مل گیا ہے پچھلے 5 8 10 سال میں، وہ اس پہ اگر آپ کو اتنا فیم مل گیا ہے تو اس سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ آپ جو ٹاپ پہ پہنچ گئے ادھر آگے کی ہے، دیر از نو پلیس نا، اب تو ایک پلیٹ فارم ہے، اور جب پلیٹ فارم آ جاتا ہے نا تو پھر اس سے آپ کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اگر رجب بٹ کو اللہ نے اتنا فیم اور شہرت دے دی ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دو لوگوں کو اور کو بھی اپنے ساتھ لگا لے۔ اگر وہ تھوڑی سی اپنی کنٹینٹ کو بہتر کر لے، لوگوں کو ایک دو لڑکوں کو ساتھ لے آئے، لڑکیوں کو ساتھ لے آئے، اور ان کو بھی یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرے، تو اللہ کو شاید اس کی یہ ادا پسند آ جائے۔ السلام علیکم جی، پی ایس بی کے جی ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو سائیکک ریڈر بھی ہے، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہے اور ماہر نفسیات بھی ہے، پامسٹ بھی ہے۔ لالا رخ صاحبہ کے پاس آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک ایسا منفرد سا ٹاپک لے کر جو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کی سچویشن کیا ہے، آپ کا کنٹینٹ کیا ہے۔ بہرحال اتنی لمبی بات کیا کرنی، ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ مشہور و معروف ٹک ٹاکر یوٹیوبر رجب بٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر اتنی دولت اور مقبولیت اور شہرت کیسے حاصل کی اور آگے مستقبل میں اس کے کیا ہونے جا رہا ہے۔ شادی بڑی عروج اور دھوم دھام کے ساتھ ہوئی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اریسٹ ہو گیا۔ آخر کسی نے پھنسایا یا پھر اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار بیٹھا، تو لہٰذا ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ کیا چل رہا ہے آج کل؟ رجب بٹ، اچھا، ریڈی والا بھی رجب بٹ بیچ رہا ہے، دکان والا بھی رجب بٹ بیچ رہا ہے، جو آ رہا ہے۔ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اتنا ہم لوگ ہائپ کیوں کریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک شخص ہے، چلو اللہ نے اسے بہت عزت دے دی، اس کو شہرت دے دی، اور وہ میں نے تو سچی بات ہے 5 دن پہلے جب وہ ارتضیٰ بٹ آئے تھے، میں نے ان کا انٹرویو کیا تو میں نے تب رجب، اگر اتنا مشہور ہوتا تو ہوتا کیا ہے، جب آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں نا تو کسی نہ کسی جو فیمس ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز یا ٹک ٹاکس آ جاتے ہیں۔ میں نے کبھی اس بندے کی شکل بھی نہیں دیکھی پہلے، ہی از ناٹ دیٹ فیمس۔ وہ ایک سرٹن ہمارے ملک میں ایک طبقہ ہے جس کو صرف فضول باتیں، گھر کی، اپنے میری ماں کیا کری ہے، میری بہن کیا کری ہے، میرا گھر کیسا ہے، میرا صوفہ کیسا ہے۔ میں نے کل پرسوں سے جا کے پھر اس کی اور ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کی ہے نا، ٹرائیڈ کہ میں دیکھوں کہ اس لڑکے کے اندر کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے، میں سائیکک ریڈر ہوں، سائیکک ریڈر انسانوں کی پہچان رکھتا ہے، سوچتا ہے، جانتا ہے۔ بات ہی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے تحفوں کو جو ہم کویسچن کرنے والے کون ہیں، کسی کو اللہ ایسے فیم دے دیتا ہے اور اس کو اللہ نے بہت شہرت دی، بہت پیسہ دیا، تو 7 لاکھ 10 لاکھ مہینے کے جتنے بھی کماتا ہے، کروڑ کماتا ہے، وہ اس چیز کو لے کے اتنا ہائپ کریٹ کرتا ہے کہ اب اس نے ایک تو کیا کیا ہے کہ ہمارے ینگ جنریشن کو یہ بتایا ہے کہ جی اگر آپ کی پڑھائی اور ایجوکیشن نہیں ہے، میں نے سنا ہے وہ اس نے میٹرک بھی نہیں پاس کیا، ڈاکٹر انجینئر اس سے کم کما رہے ہیں، پروفیسر اس سے کم کما رہے ہیں، تو وہ یہ سکھا رہا ہے ہماری جنریشن کو کہ جی آپ بغیر تعلیم کے بھی بڑا پیسہ کما سکتے ہیں۔ اور ہمارے خاص طور سے ملک میں اور پوری دنیا میں پیسہ بولتا ہے، پیسہ بولتا ہے، پیسہ دین ہے، پیسہ ایمان ہے، پیسہ ہمارا ماں ہے، پیسہ ہمارا باپ ہے، پیسہ ہر چیز ہے۔ ہم نے پیسے کو سب سے ٹاپ پرائیورٹی دی ہوئی اپنی لائفز میں۔ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے نا، میں اس کو نیگیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جو 10 20 سال محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں اور وہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر رجب بٹ کو اللہ نے اتنا فیم اور شہرت دے دی ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دو لوگوں کو اور کو بھی اپنے ساتھ لگا لے، ان کو بھی فیمس کر دے، اپنے ذریعے سے کر دے۔ میری ایک دکان ہوتی ہے تو میں 2 دکانیں اور کھولنا چاہتی ہوں، مگر میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتی۔ ہمارے یہاں شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کے لفظ نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم سارا کچھ خود ہی کھا لیں۔ سنا ہے بڑی، میں نے 2-3 اس کے انٹرویوز کیے، اس کے اوپر میں نے کیے، تو وہ لوگوں نے مجھے کہا کہ نہیں وہ تو بڑا فلاحی بہبودی کام بھی کرتا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ اس کو بہت دے۔ میں نیگیٹو بات کبھی بھی نہیں کرتی کسی کے بارے میں، نہ میں کبھی یہ کہوں گی، مجھے لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے پریڈکشن کی کہ اس کی شادی ٹوٹ جائے، اور میں کیوں کروں بھائی، اللہ نہ کرے، مجھے اس سے کون سی جلن، حسد یا وہ ہے، مجھے بالکل بھی نہیں ہے۔ میں صرف یہ سمجھتی ہوں وہ تمام لوگ، بھلے وہ عالم ہیں، دین ہیں، بھلے وہ ٹیچرز ہیں، بھلے ڈاکٹرز ہیں، بھلے وہ کسی بھی فیلڈ میں ٹاپ پر ہے نا، وہ اپنے ساتھ کسی اور کو 2-4 کو کھینچ کر اوپر لے جائیں۔ سمجھیں، اس کو کہتے ہیں گیونگ بیک۔ یہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں چیز، گیونگ بیک کہاں ہے؟ ہم لوگوں نے فقیروں کو، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، دیگ چڑھا دی، یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ۔ آپ نے کسی کے نیکی کے کام کیا سنے؟ مسجد بنا دی، مسجدیں اتنی ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں نہیں، رائٹ؟ تو ہم نے پریکٹیکل ہو کر مذہب کو لے کے چلنا ہے آگے۔
میرا مقصد یہ ہے یہ میسج دینے کا کہ صرف یہ اس کو نہیں جا رہا رجب بٹ کو، یہ تمام ان لوگوں کو جا رہا ہے، کیونکہ باہر کے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیانسے نے پیسے کمائے تو اس نے چیریٹی کھول لی، میڈونا نے کمائے اس نے بچے اڈاپٹ کر لیے، وہ ایک اور سنگر تھا بون جووی، اس نے اتنا بڑا یتیم خانہ ٹائپ کھول کے بچوں کو. ہمارے یہاں بہت ضرورت ہے. یہاں ہمارے اگر 25 کروڑ عوام ہے نا تو اس میں سے 20 کروڑ بلو پاورٹی لیول ہے. تو یہ کہیں کوئی اسکول کھول لیں، یہ کہیں لڑکیوں کا کو سلائی اور پڑھائی کا طریقہ کھول لیں جہاں سے وہ سیکھ کے. یہ میرا سپنا تھا کہ اللہ مجھے کبھی بھی پیسے دے تو میں ایک 3 منزلہ عمارت لوں، اوپر میں رہوں، سیکنڈ فلور پہ میں ایک بچیوں کا ٹریننگ اسکول بناؤں جس میں مشینیں رکھ کے 10 لڑکیوں کو 20 لڑکیوں کو فری میں سکھاؤں. نیچے میں ایک پراپر اسکول بناؤں جو غریب ماسیوں کے بچے ہیں 200 300 روپے فیسیں لے کے ان تمام کو میں وہاں پڑھائی کروں. دوپہر کو میں یہ ساری وہ کروں اور شام کو اسی اسکول میں عالمہ فاضلہ کا کورس ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے لالا لوگ صاحبہ. یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ کی یہ مقبولیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ کیا یہ جیل میں جانے کے بعد برقرار رہے گی؟ دیکھیں ایسا نظر تو نہیں آ رہا. ہمارے تو لوگ جو ہیں وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں، اور لیکن میں آج صبح بھی کل جنہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا اس کے نیچے کمنٹس پڑھ رہی تھی تو لوگوں نے لکھا تھا بڈھی آنٹی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پسند ہے رجب بٹ، ہم اس کو دیکھیں گے. بھائی دیکھو، ایک دفعہ نہیں 1000 بار دیکھو، 10 دفعہ اس کی سیم ویڈیو کو روز لائک کرو اور وہ کرو. بات یہ ہے کہ جب آپ نے کبھی جیومیٹری پڑھی ہے، جیومیٹری میں جو ہوتا ہے نا ایک لائن ہے کوئی بھی، یا اگر آپ دیکھ لیں کسی بھی انڈیکس کو دیکھ لیں، آپ نے دیکھا ایک لائن ہوتی ہے وہ یوں جاتی ہے، پروگریس کی لائن یوں جاتی ہے پھر وہ ڈپ کرتی ہے. کوئی بھی وجوہات، ایک دنیا کا ایک وہ ہے نارمل کہ آپ 90 تک چلے گئے تو پھر اس سے آگے آپ نیچے ہی آنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ کو اتنی جلدی فیم مل گیا ہے پچھلے 5 8 10 سال میں، ٹک ٹاک تو سٹارٹ ہوئے ہی 8 10 سال ہوئے، اس سے پہلے تو یہ چیز تھی ہی نہیں. وہ اس پہ اگر آپ کو اتنا فیم مل گیا ہے تو اس سے آگے آپ کہاں جائیں گے؟ اب جو ٹاپ پہ پہنچ گئے ادھر آگے کیے آپ پرائم منسٹر بن گئے ایک ملک کے، آگے کی بننا ہے؟ دیر از نو پلیس نا. اب تو ایک پلیٹ فارم ہے، اور جب پلیٹ فارم آ جاتا ہے نا تو پھر اس سے آپ کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے. اللہ اس کے لیے بہتری کرے، اس کے لیے دعا ہے اللہ اس کو اتنا ہی مشہور رکھے، اتنا ہی فیم دے، اتنا ہی پیسہ دے. میں اس کی کسی چیز سے نہ جلتی ہوں نہ مجھے اندر حسد ہے، بٹ اس کو یہ چیز اگر وہ تھوڑی سی اپنی کنٹینٹ کو بہتر کر کے لوگوں کو 1 2 لڑکوں کو ساتھ لے آئے، لڑکیوں کو ساتھ لے آئے اور ان کو بھی یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرے تو اللہ کو شاید اس کی یہ ادا پسند آ جائے. بہتر ہو گیا. لالا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ رجب بٹ نے ایک پوڈ کاسٹ پہ یہ کہا تھا کہ میں پہلے تو سب سے اپنے ماں باپ کو کھونے سے ڈرتا تھا، لیکن اب میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ آنے والی جو میری بیوی ہوگی، اب جب کہ وہ زوجیت میں بھی آ گئی ہے، وہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، مطلب کہ میری فیملی کے ساتھ، اسپیشل میری ماں کے ساتھ نا، مطلب کہ وہ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ نہ بیچ میں آئے. آپ کیا کہتی ہیں اپنی پریڈکشن کے مطابق، کیا یہ شادی کامیاب نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں کبھی بھی کسی کے لیے بھی کوئی غلط یا بری پریڈکشن نہیں دوں گی. مجھے کچھ نظر بھی آ رہا ہونا تو میں بولتی نہیں ہوں. بہرحال ایمان اچھی لڑکی ہے، اور کل کا جو اس نے ویلاگ کیا، کل تھا پرسوں تھا، اس نے جیل سے آنے کے بعد اس نے اپنی ماں کو کہا کہ میں اس کو ایمان کو بلاتا ہوں اوپر سے، اور وہ اس کو کہیں گے سارے برتن دھوئے، میرے لیے کھانا بنائے، اور اس کو کہیں گے باہر کپڑے پڑے ہیں یہ سارے دھوئے. اس کی ماں نے کہا ہائے پتر میں تینوں نے جتیاں ماراں. تو دیکھیے آن کیمرہ انسان الگ ہوتا ہے، کیمرے کے پیچھے میں کیا ہوں وہ آپ کو، اگر آپ پورا دن میرے ساتھ ایک دن گزاریں تو آپ کو پتہ لگے گا میں کیا ہوں. حقیقت ہماری کبھی بھی کیمرہ پہ نہیں آتی. ہمارا ایک الگ فیس ہوتا ہے جو کیمرے پہ آتا ہے. میرا بھی الگ فیس ہے. میں بند سنور کے لپسٹک لگا کے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جب آئے میرے کیا ہولیا تھا؟ سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی، ایک بڑا سا کالا کوٹ پہنا تھا، ایسا ہی تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اتنے ہی اچھے ہوں جتنا ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہم اتنے ہی صاف ستھرے ہوں تو ہماری زندگیاں بہت. اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا فہد؟ سچ. اگر تو وہ چاہتا ہے، اس کی دیکھیں 2 نندے ہیں، اکلوتا بیٹا ہے، تو اس کی ماں بھی بہت سویٹ ہے، اور اگر وہ گھر میں اس کو امن و امان رکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک چیز کرنی ہوتی ہے. اس کا ایک فارمولا ہے، سب کو اپنی اپنی جگہ پتہ ہونی چاہیے. بہنوں کی اپنی جگہ ہے، بیوی کی اپنی جگہ ہے، ماں کا اپنا مقام ہے، رائٹ؟ آپ ان سب کو مکس نہ کریں. لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ اونچ نیچ میں کمی کرتے ہیں، جب آپ کسی کو ایک کو زیادہ اچھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں. بہت سے لڑکے شادی کے بعد اپنی ماؤں کے گھٹنوں سے لگ جاتے ہیں،
اور بیوی کو سائڈ پہ رکھ دیتے. ابے تمہیں اتنی ماں پیاری تھی تو اپنی بیوی کو بھی کہو اس کے گھٹنے سے لگے اور خود بھی لگو گھٹنے سے. واٹس دا ہارم؟ اچھا یہ بتائیے گا، یہ جو اریسٹ ہوا تھا اپنے ولیمے کے بعد رجب بٹ، کیا یہ سازش تھی یا پھر ایکسیڈنٹلی ہوا یہ سارا؟ نہیں، ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو ان کا سارا وہ بہت ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے بہت بڑی سازش ہے، اور پولیس والے جو اٹھا کے لے کے، میں آپ کو یہ ان کا یوٹیوب کا چینل کا ایک انٹرویو سنا رہی ہوں، مجھے نہیں پتہ. انہوں نے کہا کہ جی یہ انہوں نے ہم سے سب سے پہلے تھانے میں معافی مانگی اور کہا کہ زور بہت اوپر سے آیا تھا. بٹ چلے مان لیتے ہیں زور بہت اوپر سے آیا تھا اور وہ بہت جلدی باہر بھی آ گیا. رائٹ، سیٹرڈے کو گیا، سنڈے منڈے میں واپس بھی آ گیا. لیکن میں ذاتی طور سے، یہ میرا اپنا ایمان ہے کہ آپ کا اپنا کرا بھی سامنے آتا ہے. بہتر ہو گیا. ناظرین، میرے ساتھ اس وقت لالا رخ صاحبہ موجود ہیں جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. اگر آپ متفق ہیں ان کی گفتگو سے تو کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.